لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فہم قرآن کا یہ سلسلہ ہمارا آج اس کی دوسری کلاس ہے. گزشتہ کلاس میں آپ نے قرآن مجید کا تعارف اور اس کی فضیلت اور قرآن مجید کی نزول، اس کی حکمت، قرآن مجید کا موضوع، ان حوالوں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں. اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی مختصر تفسیر ہم نے پڑھی ہوگی. اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا اور تقریباً 20 آیات گزشتہ کلاس میں بیان ہو چکی ہیں. آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی 21ویں آیت سے شروع کریں گے اور تفسیر اور ترجمے کا طریقہ انشاءاللہ یہی ہوگا کہ پہلے لفظی ترجمہ ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد با محاورہ ترجمہ اور پھر جو اس کی مختصر تفسیر اور احکامات انشاءاللہ جو ہے وہ بیان ہوں گے. یہ کلاس انشاءاللہ جو ابھی شروع ہو رہی ہے 2:15 بجے انشاءاللہ ہم تھوڑی 5 منٹ کا وقفہ لیں گے اور 2:20 پہ دوبارہ انشاءاللہ کلاس شروع ہوگی. 2:55 تک یہ کلاس چلتی رہے گی. سوالات جو ہیں وہ 2:55 کے بعد جو حضرات سوالات کرنا چاہیں ان کے لیے موقع ہوگا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، یا ایھا جہاں پر بھی آیت اس کا معنی ہوتا ہے اے، یہ پکارنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس. یا ایھا الناس، الناس کا معنی ہے لوگ، انسان، لوگ. اعبدوا یہ حکم ہے تم عبادت کرو. ربکم، رب کا معنی ہے رب، اور کم جو ہے یہ جہاں پر بھی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تم، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذی وہ، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، والذین وہ اور الذین ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. لعلکم، لعل کا معنی ہے شاید کہ یا امید ہے کہ کم تم لوگ تتقون تقوی اختیار کرو. تو یہ آیت اس کا معنی ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اے لوگوں، اعبدوا ربکم الذی خلقکم تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا تھا. مؤمنین کا تذکرہ فرمایا، پھر کافروں کا تذکرہ فرمایا اور پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا. تو یہ تذکرہ اس حوالے سے تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن مجید کے حوالے سے یہ رویہ ہے کہ بعض لوگ تو ایمان لے آئے، بعض لوگ جو ہیں انہوں نے انکار کیا، اور بعض ایسے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ایمان لے آتے ہیں، در حقیقت وہ کافر ہیں. اب یہاں پر یہ پہلا حکم ہے قرآن مجید کا. جب قرآن مجید کا آغاز ہوا اس کے بعد جب ہم نے تلاوت شروع کی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے پہلا حکم ہے، اور یہ پہلا حکم ہی عبادت پر مشتمل ہے. یا ایھا الناس اعبدوا اے لوگوں تم عبادت کرو. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اعبدوا کا معنی یہاں پر ہے وحیدوا، کہ تم اللہ رب العالمین کو ایک مان لو. وحیدوا کا معنی ہے ایک مان لو، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کر لو. اور عبادت جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین، عبادت کا معنی اور تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے ہر قول اور ہر فعل میں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے. یعنی ایسا قول، ایسا عمل، ایسی بات جو اللہ رب العالمین کو راضی کر دے وہ عبادت ہے. تو عبادت صرف نماز نہیں ہے، صرف زکوٰۃ نہیں ہے، صرف حج نہیں ہے، صرف روزہ نہیں ہے. اچھا اخلاق بھی عبادت ہے، اچھے معاملات بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، صحیح کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، امانت داری
عبادت ہے، تو یہ عبادت جو ہے وہ انسان کی پوری زندگی کو شامل ہے۔ اور عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو دلیل بیان فرمائی کہ تم نے عبادت کیوں کرنی ہے، اس لیے کرنی ہے کہ اس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تو خالق تمہارا وہ ہے، لہذا عبادت کا حقدار بھی وہی ہے۔ پھر مزید انعامات اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے کہ جو اللہ رب العالمین کی عبادت کے دلائل، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی وہ ذات، جعل بنایا اس نے، لکم تمہارے لیے، لام ہوتا ہے لیے کا معنی، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، فراشن فرش، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء ماء کہتے ہیں پانی کو جہاں پر بھی آئے اس کا معنی ہوگا پانی، فاخرج بس اس نے نکالا، اخرج خروج سے ہے، ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس نے نکالا، بھی با یہاں پر آتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے ذریعے یا ساتھ، دونوں معنی اس کے ہوتے ہیں، بھی اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے، من الثمرات پھل، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا بس لا نہیں، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن انداد جمع ہے ند، اور ند کے اللہ بناؤ کہ تم، انتم کا معنی ہوتا ہے تم، تعلمون علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ تو بامحاورہ ترجمہ ہوگا الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش، ٹھہرنے والا فرش، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا تمہارے لیے، اور آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، اور اس پانی کے ذریعے سے تمہیں رزق عطا کیا، تو لہذا تم اللہ رب العالمین کا شریک نہ بناؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ نعمتیں اس لیے ذکر فرمائیں کہ ان نعمتوں کو بنانے کا دعوے دار کوئی بھی شخص نہیں۔ جتنے بھی معبود آج دنیا میں موجود ہیں، جو باطل معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، کسی کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ زمین میں نے بنائی ہے، کسی کا بھی یہ دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ آسمان میں نے بنایا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں میں سے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ جس کا کسی اور معبود سے ہونا محال اور ناممکن، اور یہ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے سامنے اور آنے والی تا قیامت پورے انسانیت کے سامنے یہ دلیل رکھ دی کہ اللہ رب العالمین کی ذات یہ ہے، اور یہ ایک لحاظ سے اللہ رب العالمین کا تعارف بھی کہ اللہ رب العالمین کون ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین وہ ہے جس نے یہ زمین بنائی، اللہ وہ ہے جس نے آسمان بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اور یہ پھل اور کھیتیاں اور یہ فصلیں اور یہ سبزیاں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ لہذا تقاضا اس بات کا یہ ہے ان نعمتوں کا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ یہ دو آیت اللہ رب العالمین کی عبادت اور توحید سے متعلق۔ اب اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کے تعلق سے احکامات بیان فرمائے۔ فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَإِن اور اگر، كُنتُم تم ہو، فی ریب، ریب کہتے ہیں شک کو، یہ پہلے بھی لفظ گزر چکا، فی ریب شک میں، من ما، من ما اصل میں من اور ما دو لفظ ہیں، اس چیز سے نزلنا جو ہم نے نازل کیا، علی عبدینا، عبد کہتے ہیں بندے کو، نہ ہمارا، علی پر، ہمارے اپنے بندے پر، فأتو تو لے آؤ، بصورت کوئی صورت، من مثلہ اس کے مثل جیسی، وادعوا اور بلا لو، شہداءکم، شہداء کا معنی ہے گواہ، شہید کہتے ہیں گواہ کو، یہ شہید کی جمع ہے شہداء، اپنے گواہوں کو یا اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ رب العالمین کے سوا، دون کہتے ہیں سوا کو، علیحدہ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ ترجمہ کیا ہوا اس کا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم ہو اس چیز کے متعلق شک میں جو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن مجید، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی،
اور بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو دو چیزوں کی دعوت دی ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ ہم نے قرآن مجید نازل کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا جب اس بات کا اقرار کر لو گے کہ یہ ہمارے بندے پر نازل شدہ کلام ہے تو تمہیں رسالت کا اقرار کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس بات کا بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا نازل کردہ کلام ہے۔ اور اگر تم ان دونوں چیزوں کا انکار کرتے ہو، ایک چیز کیا کہ یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، دوسری چیز یہ کہ جو کلام یہ پیش کر رہے ہیں یہ ہمارا نازل کردہ ہے، تو چیلنج تمہارے لیے یہ ہے کہ پھر ایک صورت لے آؤ۔ اور یہ چیلنج جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 5 مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ بعض مقامات پر ایک صورت کا ذکر فرمایا کہ ایک صورت لے آؤ، بعض مقامات پر 10 صورتوں کا تذکرہ فرمایا کہ 10 صورتیں لے آؤ۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جیسا قرآن لے آؤ، ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے آیت کا چیلنج دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سورت کا، قرآن کا 10 صورتوں کا اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا ہے۔ 5 مقامات اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کو چیلنج دیا، اور یہ چیلنج اور اعجاز قرآن مجید کا تا قیامت برقرار ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہا کہ تم جو ہے وہ یہ لے آؤ، بلکہ یہ کہا کہ جاؤ جس کو بلا کر لانا ہے اس کو بھی بلا کر لے آؤ، اپنے مددگاروں کو بھی لے آؤ۔ اور یہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا، میں صرف مختصر سے اس پہ وضاحت کر دوں کہ کیونکہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا ایک معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا، اور جس دور میں یہ عطا ہوا اس دور میں شعراء کی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس کا طوطی بولتا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت جو ہے اس کو بڑا کمال سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دیا کہ جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس جیسا کلام جو ہے وہ تم لے کر آؤ۔ تو یہ معجزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت برقرار ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بس اگر تم نہ کر سکو، فَإِن اگر تم لم تفعلوا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، لن تفعلوا ہرگز نہیں تم کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا پس بچ جاؤ، النَّارَ اس آگ سے، الَّتِي وہ آگ، وقودها وقود کہتے ہیں ایندھن کو، وقودها اس آگ کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین جو آگ تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ تو ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم نہ کر سکو، اور ہرگز بھی تم نہیں کر سکو گے، کیا نہیں کر سکو گے کہ تم اس جیسا کوئی کلام لے آؤ، کوئی صورت اس جیسی لے آؤ، یہ تم نہیں کر سکتے۔ تو لہذا فاتقوا النار، تو آگ سے بچ جاؤ۔ آگ سے کیسے بچنا ہے؟ ایمان لا کر، کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو، آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور آگ کی ایک صفت بیان کی، فرمایا کہ یہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن جو ہے وہ کوئی تیل یا پیٹرول یا کوئی لکڑیاں نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہے۔ یعنی یہ آگ ایسی ہے کہ جس کو لوگ ڈال کر اس میں آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، اور پتھر ڈال کر اس آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، تو جس کا ایندھن اتنی سخت چیزیں ہوں وہ آگ خود کتنی سخت ہوگی۔ اور فرمایا کہ اعدت للکافرین، اور یہ آگ جو ہے یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اور اس کلام پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ آگے فرمایا وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجیے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات اور عملوا انہوں نے عمل کی، الصالحات نیک اعمال۔ کیا خوشخبری دے دیجیے؟ ان لہم جنات، ان بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، جنتیں ہیں، جنات جمع ہے جنتن کی، باغات، تجری من تحتها الانہار، تجری چلتی ہیں یا بہتی ہیں، من تحتها اس کے نیچے، الانہار نہریں، انہار جمع ہے نہر کی، کلما رزقوا منها من ثمرہ، من ثمرۃ رزقا، کلما جب کبھی، کل ہمیشہ، ما جب بھی، رزقوا رزق دیے جائیں گے یہ جنتی، منہا ان باغات میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقا بطور رزق کے، قالوا وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہ رزق ہے، الذی وہ رزق، رزقنا جو دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ دیے جائیں گے بِهِ اس رزق کے، متشابہہ ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے، فِيهَا ان باغات میں،
ان جنتوں میں ازواج بیویاں ہیں مطہرۃ پاکیزہ وہم اور وہ جنتی فیہا اس میں ان جنتوں میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اب ترجمہ اس کا کیا ہے؟ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے دیجیے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جہاں نہریں بہتی ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی رزق دیا جائے گا، کوئی بھی پھل جب بطور رزق کے دیا جائے گا تو یہ جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا، اور جب کہ ان کو اس کے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں بھی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جنتوں کا تذکرہ فرمایا، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جب بھی جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کا تذکرہ ضرور فرماتے ہیں، اور جب بھی جنت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جہنم کا تذکرہ ضرور فرماتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ جہنم سے ڈر کر نیک عمل کرتے ہیں، اور بعض افراد کی طبیعت اور مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو جنت کی طلب ہوتی ہے۔ جنت کی جب وہ انعامات سنتے ہیں، جنت کے اکرامات سنتے ہیں، جنت کی باتیں سنتے ہیں، تو پھر ان میں عمل کا شوق بڑھتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ تو اس میں جو جنتیوں کا ایک معاملہ بیان کیا کہ انہیں وہاں پر ملتا جلتا رزق دیا جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے دنیا میں پھل ملتے ہیں، آم ہے، سیب ہے، کیلا ہے، انگور ہے، کھجور ہے، تو جنت میں بھی جب انہیں دیے جائیں گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملا تھا، یہی کھجور تھی، یہی آم تھا، یہی سیب تھا، یہی اور پھل تھے۔ تو لیکن جب وہ کھائیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس کا ذائقہ ہی اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پر ایک ایک پھل کے 70 ذائقے ہوں گے، اور ایک ایک پھل کے 70 رنگ ہوں گے، یعنی پھل ایک ہی ہوگا، اس کے 70 قسم کے انواع ہوں گی، 70 رنگ ہوں گے اور 70 قسم کے ذائقے ہوں گے۔ جب وہ وہاں پر کھائیں گے، وہی پھل کھائیں گے تو پہلے انہیں کوئی اور ذائقہ محسوس ہوگا، جب وہی پھل دوبارہ کھائیں گے تو انہیں کوئی اور ذائقہ محسوس ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں۔ پاکیزہ سے مراد کہ ان کو جو ہے وہ کسی قسم کا خون یا ان کو کسی قسم کی نجاست ان کو لاحق نہیں ہوگی، تو وہاں پر وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی، کبھی بھی اس جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں حیا فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ مثال بیان کرے کوئی بھی، بعوضۃ، چاہے مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا اس سے کمتر۔ فوق ویسے کہتے ہیں اوپر کو، لیکن یہاں پر مثال میں بیان ہو رہا ہے کہ یا مچھر یا اس سے بھی کمتر مثال دینے میں اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ فاما الذین آمنوا، بس بے شک وہ لوگ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک یہ کلام حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ واما الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ رب العالمین نے یہ مثال دے کر کیا ارادہ فرمایا ہے؟ یضل بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ، اور اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، الا الفاسقین، مگر فاسقوں کو، نافرمانوں کو۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اس قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، ایمان نہیں لا سکتے تو اس جیسا کلام لے کر آ جاؤ۔ اب ایمان بھی نہیں لے کر آئے، چیلنج بھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس کو پورا نہ کر سکے، تو اس کلام کے اندر جو ہے وہ کیڑے نکالنا شروع کر دیے، کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، یہ کیسا رب ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ مچھر کی مثالیں دے رہا ہے، جو اس کے اندر مکھیوں کی مثالیں دے رہا ہے، جو اس کے اندر مکڑی کی مثالیں دے رہا ہے۔ کیونکہ یہ مثالیں اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی اور ان کے بتوں کی بے بسی بیان کرنے کے لیے بیان فرمائی کہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ یہ مشرکین اور ان کے بت جو ہیں، ان کے معبود، یہ اگر جمع بھی ہو جائے تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کھانے کا ٹکڑا لے جائے تو یہ اس کھانے کو واپس بھی نہیں لے سکتے۔ جب اس قسم کی مثالیں ہتھوڑے بن کر برسی ان کے اوپر، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رب اس طرح کی مثالیں دیتا ہے۔ اب جب یہ بات انہوں نے مومنین کے سامنے کہی تو مومن خاموش ہو گئے کہ واقعتاً اتنا اگر بڑا رب ہے، خالق کائنات ہے، تو مثالیں تو بڑی ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اس کی وضاحت فرما دی کہ مثالیں جو اللہ رب العالمین دے رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی شان کے حساب سے نہ ہو، تمہاری فہم کے حساب سے۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے سمجھنے کے لیے مثالیں دی، یہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے حجت قائم کرنے کے لیے مثالیں دی۔ اللہ رب العالمین کے لیے تو مثل الاعلی ہے، بڑی بڑی مثالیں اللہ تعالیٰ کے لیے بلند مثالیں ہیں، لیکن یہ مثال جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے سمجھنے کے لیے بیان کرتا ہے، اور تمہیں سمجھانے میں اللہ کو حیا کوئی نہیں۔
یہ مثال تمہیں سمجھانے کے لیے بیان ہو رہی ہے، اور تمہیں سمجھانے میں اللہ کو حیا کوئی نہیں ہے۔ اب جب سمجھنے کی باری آتی ہے تو پھر دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو ایمان لے آتے ہیں، سمجھ آئے نہ آئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو حق ہوگا، سمجھ آ جائے تو اس پر یقین بڑھ جاتا ہے، نہ آئے تو حق کہہ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور وہ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مختلف قسم کے عیوب اور نقائص اور کیڑے نکالنا ان کا کام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہدایت بھی دیتا ہے، گمراہ بھی کرتا ہے۔ تو ہدایت دینا بھی اللہ کا کام ہے، گمراہ کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں گمراہی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ وضاحت فرماتی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ رب العالمین گمراہ ان کو کرتا ہے جو فاسق، جو نافرمان ہے، جس کے مزاج ہی میں کفر ہے، جس کے مزاج ہی میں نافرمانی ہے۔ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کے ذریعے سے بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں کرتا ہے۔ تو لہٰذا جب جو قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے تو ہمیشہ ہدایت کی طرف پہ پڑھا جائے، سمجھنے کی جو ہے وہ خواہش رکھ کر اس کو پڑھا جائے۔ پھر آگے فاسقین کی مزید وضاحت فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کے میثاق کی اس کو پختہ کر لیا تھا، ویقطعون اور وہ توڑتے ہیں ما امر اللہ بھی، ما جو امر اللہ اللہ نے حکم دیا بھی اس کا، ان یوصل اسے جوڑا جائے، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ ہیں یا یہی لوگ ہیں، ہم یہی لوگ ہیں الخاسرون جو کہ نقصان پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر فاسقین کی مزید وضاحت فرمائی اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے تین صفات بیان فرمائی۔ فرمایا ایک صفت ان کی ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ ایک وعدہ تو انہوں نے اس حالت میں کیا تھا جبکہ ان کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، کہ انہوں نے وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں کریں۔ اور پھر یہ چونکہ ملت ابراہیم پر تھے تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، تو ان سے بھی یہ وعدہ تھا کہ یہ توحید پر قائم رہیں گے، شرک نہیں کریں گے، لیکن یہ وعدہ انہوں نے توڑ دیا۔ دوسرا ان کو اللہ رب العالمین نے حکم یہ دیا تھا کہ صلہ رحمی کرو، تو انہوں نے صلہ رحمی بھی نہیں کی۔ تو جو فاسقین ہیں ان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث مبارکہ کے اندر بھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور یہ صلہ رحمی اللہ رب العالمین کے عرش کے ساتھ معلق ہے، اور یہ دعائیں کر رہی ہے کہ اے اللہ جو مجھے ملائے تو اسے ملا دے، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے، اور اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو صلہ رحمی جو ہے اس کی بڑی تاکید آئی ہے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی ایک بڑی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، اور تیسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ زمین میں فساد کرتے ہیں، خون خرابہ، بدماشی اور جو ہے وہ خواہ کا فساد اور فتنہ، یہ ان کی طبیعت میں اور مزاج میں موجود ہے۔ یہ چین سے رہنے والے اور امن سے رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ خواہ کی دہشت گردی اور خواہ کی فتنہ پر پروازی جو ہے ان کے اندر یہ طبیعت موجود ہوتی ہے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، فرمایا کہ کیسے تکفرون تم کفر کر سکتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا جبکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم پس تمہیں اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین انسان سے، ہم سے اور آپ سے مخاطب کہ تم اللہ رب العالمین کا کفر کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہاری 4 دور تمہارے گزرے ہیں، تمہارے 4 مراحل تھے، اور چاروں مراحل میں تمہارا خیال رکھنے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا اللہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا تھا کہ تم مردہ تھے، مردہ کس صورت میں تھے کہ تمہاری پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، میرا اور آپ کا نام ہی نہیں تھا دنیا میں، کوئی جانتے ہی نہیں تھا۔ تو ایک وقت وہ تھا کہ جب انسان مردہ تھا، عدم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا، فاحیاکم فرمایا اللہ نے تمہیں زندہ کیا، تمہیں اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ موت دے گا، ثم یحییکم پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اس زندگی میں جو تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا فرمائے گا اس میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ان چاروں مراحل میں انسان حقیقی موت میں نہیں تھا، عدم میں نہیں تھا۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت انسان کی روح موجود تھی،
اور اس روح سے، میری اور آپ کی روح سے اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا تھا، جو وعدہ اللہ رب العالمین نے آگے ذکر فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، تو ہم سب نے اس بات کا یہ وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ رب العالمین دوبارہ مارے گا تو انسان قبر میں ہوگا، تو قبر میں جو ہے وہ یہ موت جو ہے بالکل موت نہیں ہے، اس میں یا تو انسان کو نعمت مل رہی ہوگی یا عذاب ہو رہا ہوگا، تو اس میں بھی ایک قسم کی زندگی بہرحال باقی ہے، اور پھر جب وہ آخری زندگی انسان کو ملے گی اس کے بعد پھر موت نہیں۔ تو فرمایا کہ ان چاروں مراحل میں تمہیں مارنے والا، زندہ کرنے والا، پھر مارنے والا، پھر زندہ کرنے والا اللہ ہے، تو تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ رب العالمین کا؟ پھر اللہ رب العالمین مزید اپنے انعامات میرے اور آپ کے لیے واضح کر رہا ہے، فرمایا هو الذی، وہی وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے، جمیعا، سب کا سب، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ رب العالمین مستوی ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، بس انہیں برابر کیا، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہی وہ ذات ہے، بکل شیء علیم، جو ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے، علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والی ہے، بکل شیء، شیء جو ہے یہ ویسے ہی اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ نکرہ ہے، یعنی عام لفظ، اور پھر کل کہہ کر مزید کہتے ہیں، یعنی ایک ایک چیز کا اللہ رب العالمین بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں مزید واضح فرمائی۔ ایک تو یہ واضح فرما دیا کہ اس زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے انسان کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے اللہ نے پیدا کیا، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، یہ شجر ہیں، یہ حجر ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ دریا ہے، یہ ندیاں ہیں، یہ سمندر ہے، یہ جتنے جاندار ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا، مسخر کر دیا اللہ نے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ میرے اور آپ کے لیے حلال ہے، چاہے وہ سبزے کی صورت میں ہو، چاہے وہ جانور کی صورت میں ہو، سوائے ان چند چیزوں کی جن کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ تو لہذا ہر چیز میرے اور آپ کے لیے حلال ہے، اور ہر چیز میرے اور آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ رب العالمین نے جو ایک احسان مجھ پر اور آپ پر کیا، اور ایک فضیلت مجھے اور آپ کو دی تمام مخلوقات پر، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرما دیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مستوی ہوا آسمان کی طرف۔ استوا جو ہے یہ ایک صفت ہے، اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ استوا کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم نہیں جانتے۔ استوا کا ویسے معنی ہوتا ہے برابر ہو جانا، سیدھا ہو جانا، بلند ہو جانا۔ اب اللہ رب العالمین کا استوا کیسا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ رب العالمین کا پہلے عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا، پھر اللہ رب العالمین نے زمین کو پیدا فرمایا، اور پھر اللہ رب العالمین آسمان کی طرف استوا فرمایا، اور پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنایا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ آسمان جو ہے وہ ٹھوس چیز ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ جی سائنس میں کہ یہ آسمان جو ہے یہ تو ایک بس خلا ہے، یہ خلا نہیں ہے، آسمان ایک ٹھوس چیز ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے 7 آسمان پیدا فرمائے ہیں، اور جو آسمان دنیا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے، اور جو سب سے اوپر والا آسمان ہے جہاں سدرۃ المنتہا ہے وہ سب سے بڑا آسمان۔ تو یہ 7 آسمان اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے، اور زمینیں بھی 7 ہیں۔ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ زمینیں بھی اللہ رب العالمین نے 7 زمینیں بھی پیدا فرمائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی زمین پر ایک بالش بھی قبضہ کر لے، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ مِنْ 7 أَرَاضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین اس شخص کو 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اگر کسی شخص نے کسی ایک شخص کی ایک بالش زمین پر بھی قبضہ کر لیا تو طوق کتنی زمینوں کا پہنایا جائے گا؟ 7 زمینوں کا۔ تو 7 زمینیں جو ہے وہ موجود ہیں، ہمیں ان کا علم نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی جو تاریخ ہے اس کو بیان فرمایا کہ انسانیت کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے ہمارا آغاز ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا ربک آپ کے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی جاعل، بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفۃ خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، اے اللہ کیا تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من جو، یفسد فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں، ویسفک اور بہائے گا، الدماء خون کو، دماء جمع ہے دم کی، ونحن اور جبکہ ہم یعنی فرشتے، نسبح تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ قال اللہ رب العالمین نے فرمایا، انی بے شک میں،
اعلم جاننے والا ہوں ما اس چیز کو لا تعلمون جسے تم نہیں جانتے، میں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کے آغاز کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ ملائکہ کا ذکر کیونکہ پہلی دفعہ قرآن مجید میں آ رہا ہے ہماری پڑھائی کے دوران، تو ملائکہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، بلکہ عظیم ترین مخلوق ہے۔ اس سے بڑی مخلوق صرف عرش ہے، اس کے علاوہ کوئی مخلوق اس سے بڑی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ حاملین عرش جو ابھی عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی عظمت یہ ہے، ان کی جو جسامت ہے وہ یہ ہے کہ صرف کان کی لو اور کندھے کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کی مسافت 500 سال۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں اور بہت بڑے اور بلند فرشتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے 500 پر ہیں اور میں آسمان سے دنیا میں پہنچ جاتا ہوں اپنا آدھا پر کھول کے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں، تو یہ مخلوقات ہیں۔ ہمارے بعض احباب جو عقل پرست ہیں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ ملائکہ جو ہیں یہ فرشتے یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طاقتیں ہیں، ماورائی کوئی طاقتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، تو یہ فرشتے ہیں۔ یہ اس کا سب سے پہلا جو قائل ہے ہمارے یہاں وہ سر سید احمد خان۔ یہ بات میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے حضرات جو ہیں وہ سر سید صاحب سے بہت زیادہ جو ہے وہ متاثر ہیں اور عقل پرستوں سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ ان کی جو ایک نسل چلی آ رہی ہے اس میں جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بسا اوقات جہاں پر ایک مسائل آئیں گے ذکر کروں گا۔ تو سر سید احمد خان صاحب کا عقیدہ یہ ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ کوئی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طاقتیں ہیں۔ تو اللہ اور وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو جو نظر نہیں آتا لہٰذا اس کا انکار کر دیجیے، کیونکہ اس دور میں جو سر سید احمد خان کا دور تھا اس دور میں یہ اس وقت ایک تھیوری تھی یا سمجھ لیجیے ایک نظریہ تھا کہ سپر نیچرل چیز کوئی نہیں ہوتی، ما وراء الفطرت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آج یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ سپر نیچرل چیزیں بھی ہوتی ہیں، ما وراء الفطرت چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت انہوں نے مغربیت کی مرغوبیت میں فرشتوں کا انکار کر دیا، جو کہ آج کل عقل پرست اس کو لے کر چلے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ ایمان لے کر آنا ہے اللہ رب العالمین پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر۔ تو اللہ اور ہے، فرشتے اور ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ اور ہے، اور پھر مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا بسا اوقات یہاں پر یہ معنی کیا جاتا ہے اللہ کا نائب، یہ معاذ اللہ یہ معنی غلط ہے، اللہ کا نائب معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک مخلوق بنانے والا ہوں جو نسل در نسل چلے گی، ایک نسل فوت ہوگی اس کی خلافت دوسری نسل کو منتقل ہو جائے گی، اس کے بعد تیسری نسل کو منتقل ہو جائے گی۔ اللہ کی نیابت انسان جو ہے وہ زمین پہ نہیں کر رہا، اللہ کا کوئی نائب ہو نہیں سکتا، تو لہذا یہ مخلوق جو ہے یہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تو زمین میں ایسی مخلوق کو بنانے والا ہے جو فساد کرے گی زمین میں۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی کیونکہ زمین پر انسانوں سے پہلے جن آباد تھے، اور جنہوں نے زمین پر جو ہے خوب دنگا اور فساد کیا ہوا تھا، فتنہ برپا کیا ہوا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے جو مخلوق پہلے بنائی تھی اس نے بھی یاد کیا، آپ بھی یہی مخلوق بنا رہے۔ تو یہ معاذ اللہ فرشتوں کا اللہ رب العالمین پر اعتراض نہیں تھا کہ تو کیوں بنا رہا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین سے استفسار تھا اس مقصد کا، اس حکمت کا کہ ان کو بنانے کی حکمت اور مقصد کیا ہے۔ اگر حکمت اور مقصد یہ ہے کہ یہ تیری مدد یہ جو ہے وہ ان تیرے عوامر کو جو ہے وہ بجا لائے جو ہم بجا لاتے ہیں، اگر تیری عبادت کریں تو عبادت تو ہم کر رہے تھے، تو اس سے بڑھ کر عبادت کسی کی نہیں کر سکتے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور اگر تیری حکمت یہ ہے کہ یہ زمین کو آباد کریں تو یہ زمین کو آباد تو نہیں کریں گے، یہ تو وہاں پر فساد کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں ابھی علم نہیں ہے، تمہیں ابھی آگے چل کر علم ہو جائے گا۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اور حکمت کیا تھی۔ میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، 2-4 منٹ کی انشاءاللہ بریک لیتے ہیں، ساتھ ہی پانی وغیرہ پی لیں، فریش ہو لیں، اس کے بعد انشاءاللہ 2:20 پر ہم دوبارہ کلاس اپنی شروع کریں گے۔
معاہدہ سے جو ہے وہ 500 روپے ماہانہ جو ہے وہ فیس کرتی ہے. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم آدم الأسماء، اور اللہ رب العالمین نے سکھلائے، تعلیم دی آدم علیہ السلام کو الاسماء ناموں کی، کلہا سب کے سب. ثم پھر عرضهم پیش کیا ان ناموں کو علی الملائکتی فرشتوں پر. فقال پس اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی خبر دو یا بتاؤ مجھے باسماء ہؤلاء ان ناموں کی ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. اب یہاں رب العالمین وہ واقعہ ذکر فرما رہا ہے جس واقعے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے، یا جس واقعے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی تخلیق کا مقصد اور حکمت فرشتوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی واضح کیا، اور انسانوں کو جو فضیلت دی گئی ہے فرشتوں پر اس کی وجہ بھی بیان کر دی. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نام سکھلائے سب کے سب. اب سب کے سب سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو دنیا کے معاملات کے تعلق سے جتنے بھی نام تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں، سب کے نام بتا دی. حتیٰ کہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سوئی کا نام بھی ذکر کیا کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے. وہ کس زبان میں ذکر کیے واللہ عالم، اس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں جو اس دنیا میں آنی ہیں، آ چکی ہیں یا آئیں گی، سب کے ناموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا، ان کو علم دے دیا. اور پھر وہی نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بتا دیے، اور پھر امتحان لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ وہ نام جو میں نے تمہیں بتائے تھے. فما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قالوا فرشتوں نے کہا سبحانك، اے اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا نہیں علم لنا ہمارے لیے، الا مگر ما علمتنا وہ علم جو تو نے ہمیں دیا، انك بے شک تو ہی، انت تو العلیم جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے.
تو جب فرشتوں سے یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ سبحانک اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم تو نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں علم دی ہے، جو چیزیں تو نے ہمیں سکھا دی ہیں ہماری ذمہ داریوں سے متعلق۔ جو بارش کا فرشتہ ہے اس کو بارش کا پتہ ہے، اسے کسی اور چیز کا علم نہیں ہے۔ جو ملک الموت ہے اسے صرف روح قبض کرنے کا پتہ ہے، اسے اور چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو جو ذمہ داریاں تو نے ہمیں دے دی ہیں اسی کا ہمیں علم ہے، اس کے علاوہ جو تو نے ہمیں نام بتائے ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ چیزیں کیا ہیں، وہ امور کیا ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یا آدم، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم انبئهم، آپ بتائیے انہیں باسمائهم، ان چیزوں کے ناموں کے متعلق۔ فلما انبأهم باسمائهم، پس جب آدم علیہ السلام نے بتایا باسمائهم، ان ناموں کو، قال الم اقل لکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا لم جہاں پر بھی ایسا مانا ہوتا ہے نہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے ماضی کے لیے۔ الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا کے معنی میں آتا ہے نہیں، اور تھا کے معنی میں۔ الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہیں، انی بے شک میں اعلم، جاننے والا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے غیب کو، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کر رہے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپا رہے تھے۔ اب یہاں رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بتائیے۔ اب آدم علیہ السلام کا ان ناموں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، ناموں کی ذمہ داریاں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حافظہ ایسے دیا کہ وہ نام اللہ تعالیٰ نے پیش کیے اور وہ سارے کے سارے ان کو یاد ہو گئے۔ تو جب وہ نام انہوں نے فرشتوں کے سامنے بتائے اور وہ علم اپنا ظاہر کیا کہ یہ مجھے علم ہے، تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں۔ معنی یہ کہ آدم علیہ السلام جو ہے، ان کو اللہ رب العالمین، اور یہ جو نسل انسانی آنے والی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے وہ علم دیا ہے جو فرشتوں کے پاس نہیں۔ اور یہ جو فضیلت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، یہ فضیلت جو ہے یہ علم کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو بھیجا ہے وہ علم کے حصول کے لیے بھیجا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اولین علم جو انسانوں نے حاصل کرنا ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو یہ حکمت اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ظاہر کر دی کہ تم جو ہے وہ تمہیں ایک ذمہ داری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم نے ساری حیات وہی ذمہ داری ادا کرنی ہے، جبکہ نسل انسانی کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، متنوع ہیں، مختلف اقسام کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بنیادی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے جو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور علم دین کا حصول ہے۔ پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا لِآدَمَ، تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اب یہاں رب العالمین نے وہ فضیلت جو آدم علیہ السلام کو عطا کی تھی، اب دیکھیں کہ فرمایا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے۔ اب یہ جو سجدہ فرشتوں نے کیا آدم علیہ السلام کا، اگر ہم یہاں کہیں گے کہ فرشتوں سے مراد معاذ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی طاقتوں نے معاذ اللہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ تو یہاں پر فرشتے جو ہیں وہ علیحدہ مخلوق ہیں، تو فرمایا کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے۔ اور یہ سجدہ جو ہے یہ سجدہ عبادت نہیں ہے بلکہ سجدہ تعظیمی ہے، اور یہ سجدہ تعظیمی جو ہے وہ گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، تو سجدہ تعظیمی گزشتہ امتوں میں جائز تھا، ہماری امت میں یہ سجدہ تعظیمی حرام ہو چکا ہے کیونکہ یہ شرک کی بنیاد بن جاتا ہے، شرک کی جڑ بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اب سجدہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ باوجود اس کے کہ تم عبادت گزار ہو، تم سے بڑھ کر عبادت انسان نہیں کر سکتا، فرشتوں سے بڑھ کر انسان عبادت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرشتوں انسان کو فضیلت دی ہے فرشتوں پر علم کی بنیاد، تو عابد سے سجدہ کروایا عالم کے لیے کہ فضیلت بتانے کے لیے، فضیلت کے اظہار کے لیے، تعظیم کے اظہار کے لیے، اور پھر فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، صحیح بات یہ ہے کہ جنات میں سے تھا اور پھر یہ بہت عبادت گزار تھا، تو لہذا اس کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور شرف عطا کیا کہ یہ ملأ الاعلیٰ کے ساتھ اس نے بیٹھنے لگا، فرشتوں کے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین و آسمان کو کوئی چپا اور کنارہ اور ٹکڑا ایسا نہیں ہے جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ابلیس کا لفظی معنی ہے مایوس، مایوسی یا مایوس ہو جانے والا۔
تو ابلیس جو ہے چونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، لہذا اس کا نام ابلیس رکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا کیا نام تھا اس کے بارے میں مختلف اسرائیلی روایات ہیں، اس کا کوئی علم ہمیں نہیں ہے۔ ابا واستکبر فرمایا کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، اور یہ انکار اس کا تکبر کی بنیاد پر تھا، کیونکہ اس نے یہ دیکھا کہ اب جب نسل انسانی کو فضیلت دے دی گئی ہے فرشتوں پر، تو ہم تو پہلے ہی دوسرے درجے پر تھے، جنات، پہلے فرشتے آتے تھے پھر جنات آتے تھے، اب جب نسل انسانی آ گئی ہے تو ہم تیسرے درجے پر چلے جائیں گے، پہلے درجے پر نسل انسانی ہوگی، انسان ہوں گے، دوسرے درجے پر فرشتے ہوں گے، پھر ہم لوگ ہوں گے۔ تو لہذا یہ جو ایک اس کے اندر ایک حسد اور بغض اور کینہ، اس کی وجہ سے پھر تکبر پیدا ہوا، اور اس نے اللہ رب العالمین کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ اس نے جو ہے یہ عمل کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علم سے کوئی چیز بھی مبرہ اور باہر نہیں ہے۔ وقلنا، فرمایا کہ ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، آپ ٹھہریے، انت، آپ، وزوجک، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور آپ دونوں کھائیے، منہا، اور جنت میں تھے، رغدن، سیراب ہو کر، حیث شئتما، جہاں سے آپ دونوں چاہیں، ولا تقربا، اور آپ دونوں قریب نہ جائیں، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، ہذہ کا معنی یہ، الشجرہ، درخت، اس درخت کے قریب نہ جائیں، فتکونا، پر آپ دونوں ہو جائیں گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو ایک نعمت عطا فرمائی کہ آپ اور آپ کی بیوی حوا علیہ السلام، آپ دونوں جنت میں اپنا گھر بنائیے، وہاں ٹھہریے اور وہیں رہیے، لیکن صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہاں پر یہ ایک مخصوص درخت ہے جس کا آپ نے پھل نہیں کھانا۔ اب یہ درخت کون سا ہے اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا، اور اس کے علم کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اس کے علم کو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فضول بحثوں سے اجتناب فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے درخت کا تذکرہ فرمایا، لیکن درخت جو ہے وہ اس کا نام نہیں ذکر کیا، اس کا نام کا ذکر کرنے کا کوئی حکمت، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ جو چاند کم ہوتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ چاند کیوں گھٹتا ہے، جب زمین آگے آ جاتی ہے، زمین پیچھے ہو جاتی ہے، اس کی منزل اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی، یہ نہیں بیان فرمایا۔ جو اصل حکمت اور مقصد تھی وہ بیان فرما دیا کہ یہ تمہارے لیے عبادت کے دن اور تمہارے لیے حج کے دن مقرر کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ فضول بحث سے اجتناب کیا اور اپنے مقصد جو ہے اس کو پورا کیا کہ جو ہمارے، میرے اور آپ کے لیے جو ہدایت کی باعث چیزیں ہوں، جو حکمت والی چیزیں ہوں، اس کو بیان کر دیا جائے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس درخت کے قریب ہو جاؤ گے یا اس کا پھل کھا لو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ۔ اچھا، یہاں پر جنت کے حوالے سے بھی ایک بحث یہ ہے کہ یہ جنت سے مراد کون سی جنت ہے؟ پوری امت کا اس پر اتفاق ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ اس جنت سے مراد وہی جنت ہے جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے، اہل ایمان کے لیے، انسانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ جنت آدم علیہ السلام کو دی، اور اس کی دلیل حدیث میں بھی آتی ہے کہ جب جنت کے دروازے پر مومنین پہنچیں گے تو لوگ، جنت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہوگا، تو لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم، آپ ہمارے لیے جو ہے وہ دروازہ کھلوائیے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ دروازہ تم پر بند ہی میری وجہ سے ہوا تھا، تو لہٰذا میں دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ بالآخر وہ دروازہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھلوائیں گے۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ جنت جو ہے یہ وہی جنت ہے جس میں ہم جو ہے وہ اہل ایمان نے، مسلمان نے انشاءاللہ داخل ہونا ہے۔ تو فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا ہما، ازلّا، زلّا یزلّ یا ازلّ یذلّ، اس کا معنی ہوتا ہے بہلا دینا، پھسلا دینا۔ فَأَزَلَّهُمَا، پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنها، اس چیز سے، اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا یا نکلوا دیا، مما كان فيه، جس میں وہ دونوں تھے۔ وَقُلْنَا، ہم نے کہا اهْبِطُوا، اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے بعض کے لیے عدو، دشمن ہوں گے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ حاصل کرنا ہے، إِلَىٰ حِینٍ، وقت مقررہ ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو گمراہ کر دیا۔ شیطان نے جو ہے وہ جا کر گمراہ کیا، بالمشافہ گمراہ کر دی۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وسوسہ ڈالا، وسوسہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ شیطان نے قسمیں کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تو قسمیں جو ہے وسوسے تو نہیں آتی، تو شیطان نے بالمشافہ ملاقات کی، براہ راست ملاقات کی آدم علیہ السلام سے۔ اب وہ کیسے ملاقات کی اس طرح ہمیں نہیں
جنت اس کے لیے حرام تھی، آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ملاقات کیسے ہوئی یہ علم اللہ رب العالمین کو ہے، یہ غیب کا علم ہے، اس کے بارے میں بحث کرنا ہوگا۔ تو لہذا آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا شیطان نے، اور کیا کہہ کر گمراہ کیا وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پھل سے کھا لو، اس پھل سے اگر کھا لو گے تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جاؤ گے۔ تو یہ اس نے جو ہے وہ گمراہ کرنے کا ذریعہ بنایا، اور پھر بالآخر جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا۔ یہاں ایک اور بات جو ہے وہ ذکر کرتا چلوں کہ جو بائبل وغیرہ ہے، انجیل ہے، تورات ہے، اس میں یہ بات ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا حوا علیہ السلام، اور جو مذمت کی گئی ہے بائبل وغیرہ میں وہ مذمت پوری عورت کی گئی کہ عورت جو ہے قصوروار تھی، اس نے ہمیں جنت سے نکلوایا۔ جبکہ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجیے، اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ آدم علیہ السلام ہی کو گمراہ کیا شیطان نے، اور آدم علیہ السلام ہی کی وجہ سے حوا علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنا پڑا۔ حتیٰ کہ سورۃ طٰہٰ میں رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، وہ بھول گئے، آدم علیہ السلام بھول گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کا وقار اور احترام جو ہے وہ برقرار رکھا ہے، خواہ کے الزامات جو ہے وہ عورت پر نہیں لگائے، اور فرمایا کہ ان کو جنت سے نکلوا دیا اس نے شیطان نے، وقلنا، اور ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ، آسمان سے ان کو زمین پر اتار دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا کہ تم ایک دوسرے کی دشمنی پر اتر آؤ گے، اور زمین میں ہی تم نے ٹھہرنا ہے، اور زمین میں ہی تمہیں فائدہ دیا جائے گا ایک وقت مقررہ تک، اور اس کے بعد جو ہے وہ تم پر موت آ جائے گی۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھے، تلقا کا معنی ہے سیکھنا، سیکھے آدم علیہ السلام نے من ربه اپنے رب سے کلمات، بعض کلمات، فتاب علیہ، اللہ رب العالمین مہربان ہوا آدم علیہ السلام پر، انہ بے شک وہ اللہ رب العالمین ہوا وہی التواب، بہت زیادہ مہربان ہونے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم، بہت ہی زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور توبہ قبول بھی کیسے کی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کلمات سکھائے، وہ کلمات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، اور وہ کلمات یہ ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، اور اگر تم نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر تم نے رحم نہیں فرمایا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ہی سکھائے تھے۔ اب بعض جو ہے وہ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے، تو یہ تمام حدیث من گھڑت اور جھوٹی احادیث ہیں، ان کا کوئی بھی سند اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کلمات اللہ رب العالمین نے سکھائے، اور کلمات کیا سکھائے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، کسی کا وسیلہ نہیں دیا، وسیلہ اللہ رب العالمین کو آدم علیہ السلام نے اللہ ہی کے ناموں کا دیا تھا، اور رب کہہ کر اللہ رب العالمین کو پکارا تھا۔ کتنا عرصہ اللہ رب العالمین ناراض رہا آدم علیہ السلام سے، کتنا وقت گزارا، اس کا کوئی جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، کس کا کوئی علم جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ بہرحال ایک طویل عرصہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ ناراضگی کا معاملہ رہا آدم علیہ السلام سے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے توبہ قبول کری۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعا، سب کے سب۔ اب جمیعا جو یہاں پر کہا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہاں پر آدم علیہ السلام کو بھی اتار دیا گیا اور شیطان کو بھی اتار دیا گیا، اب دوبارہ اس کے لیے آسمان کی طرف جانے کا راستے سارے بند کر دیے گئے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس آئے گی، یأتینکم، آئے گی ضرور، کم تمہارے پاس، منی، میری جانب سے، ہدن، ہدایت، فمن تبع، پس جو شخص تبع، پیروی کرے، ہدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پس نہیں ہے خوف اس کے اوپر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوگا۔ اب یہاں پر رب العالمین نے زندگی گزارنے کا اسلوب اور طریقہ بیان کر دیا کہ تم نے دنیا میں جا کر زندگی گزارنی کیسے ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں جا کر زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ہدایت تم خود نہیں بنا سکتے، ہدایت میری طرف سے ہے۔ تو ہدایت جو ہے سراسر وحی ہے، وحی کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں۔ میری اور آپ کی عقل، رائے، کوئی بھی جذبات، کوئی بھی چیز کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا یأتینکم منی ہدی، میری جانب سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت وہ ہے جو وحی ہے، ہدایت وہ ہے جو قرآن ہے، ہدایت وہ ہے جو حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو میری ہدایت کے مطابق چلا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور اس پر کوئی غم نہیں ہوگا۔ خوف جو ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے مستقبل کا کہ آنے والے معاملے میں پتہ نہیں کیا بنے گا، اور غم جو ہوتا ہے وہ پچھلی ماضی کا غم ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ نہ تو مومنین کو آنے والے وقت کا خوف ہوگا، پتہ نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوگی تو کیا معاملہ ہوگا،
تو جب قیامت والے دن مومنین کو اٹھایا جائے گا تو فرشتے آ کر خوشخبریاں دیں گے، خوش ہو جاؤ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ فرشتے آ کر ان کو خوشخبریاں دیں گے، خوش ہو جاؤ، تم نے جو زندگی گزاری ہے آج تمہارے لیے رحمت کا معاملہ ہوگا، تو خوف نہیں ہوگا. اور غم کیا ہوگا؟ غم بھی نہیں ہوگا. دنیا میں حالانکہ انہوں نے بڑے مسائل دیکھے ہوں گے، بڑی پریشانیاں، بڑے مظالم کا سامنا کیا، بڑی جو ہے وہ دقت اور مشقتیں اٹھائی ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العالمین اتنی نعمت عطا کر دے گا کہ ان کو دنیا کی زندگی پر کوئی غم نہیں ہوگا کہ ہم نے کیسی زندگی گزاری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کوئی رحمت اور نعمت نہیں دیکھی ہوگی، سراسر مشقتیں اور سراسر جو ہے مصیبتوں میں اس نے زندگی گزاری ہوگی. اس کو اللہ رب العالمین ایک غوطہ دے گا جنت ہے، ایک غوطہ، ایک جھلک دکھائے گا جنت کی، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے دنیا میں کوئی مشقت پریشانی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی مشقت نہیں دیکھی. تو یہ وہ شخص ہے جس کی ساری زندگی مشقت اور پریشانی میں گزری ہے. تو ایسے افراد جنہوں نے کبھی پریشانی دیکھی، کبھی اچھے معاملات دیکھے، تو جب ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کرے گا تو وہ زندگی کے سارے دکھ اور تکالیف بھول جائیں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں اصحاب النار، جہنم والے، ہم یہی لوگ فیہا، اس جہنم میں ہوں گے، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جو آیتیں رب العالمین نازل فرمائی، فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو گروہ دو ہی ہوں گے، یا ایمان لانے والے یا کفر کرنے والے. جو ایمان لانے والے ہیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہوگا، اور جو کفر و تکذیب کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں دھکیل دیے جائیں. یہاں پر اللہ رب العالمین نے نسل انسانی کی جو آغاز اور تخلیق اور اس کے جو مقاصد اور حکمت اور جو طریقہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرما دیا. اب اس کے بعد جو واقعات اور حالات گزرے آدم علیہ السلام کے بعد وہ آگے چل کے بیان ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا ذہن میں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مستقبل، جو ماضی قریب کی جو قومیں تھیں جو ہدایت پر تھیں، ان کا کیا معاملہ بنا، خاص طور پہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی، ان کے تعلق سے جو ہے وہ کیا معاملہ ان کا بنا ہے کہ اگر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں تو ان کے حوالے سے کیا احکامات ہیں. تو اب اللہ رب العالمین نے براہ راست تمام اقوام کو چھوڑ کر براہ راست کلام کیا بنی اسرائیل کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر کلام جو ہے وہ ضروری تھا. تو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمتوں کو، التی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے کی ہیں، علیکم، تمہارے اوپر، واوفوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرے وعدے کو یا میرے معاہدے کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے ساتھ کیے گئے اپنے وعدے کو، وإیایا، اور صرف مجھ ہی سے، فرحبون، تم خوف رکھو، صرف مجھ ہی سے تم ڈرو. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جو ہے، اسرائیل اصل میں یہ نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرائیل دو الفاظ ہیں، اسرا کا معنی ہے عبد اور ایل کا معنی ہے اللہ. تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ. تو یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب سمجھ لیجیے یا ان کا عبرانی میں نام ہے. اور بنی اسرائیل جو ہے یہ وہ یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے وہی چلی آ رہی ہے بنی اسرائیل. اور اسحاق علیہ السلام جو کہ یعقوب علیہ السلام کے والد تھے، یہ ان سے یہ نسل جو ہے وہ چلی ہے. تو بنی اسرائیل جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک وہ یعنی امت رہی نسل انسانی کے اندر کہ جن پر اللہ رب العالمین نے بے پناہ انعامات فرمائے، بے پناہ انعامات، بے پناہ احسانات اللہ رب العالمین نے اس قوم پر فرمائے ہیں. حتیٰ کہ صرف اسی بات سے اندازہ کر لیجئے کہ انبیاء میں سے صرف 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں بھیجے، 4000 انبیاء. اور ان میں پھر بڑے بڑے جو ایک اولو العزم انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، بڑے بڑے انبیاء کا نام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آتا ہے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان پر بے پناہ احسانات فرمائے. تو وہی احسانات اللہ رب العالمین یہاں پر یاد دلا، اے بنی اسرائیل ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور میرے اس وعدے کو پورا کرو جو میں نے تم سے کیا. وعدہ کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ وعدہ جو ہے اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں ذکر فرمایا. اور وعدہ یہ تھا کہ جب تم اس امت پر چل رہے ہوگے تو میرا ایک نبی آئے گا، اس نبی پر تم نے ایمان لانا ہے. اور اس نبی کی صفات اللہ رب العالمین نے تورات میں بھی بیان کی ہے اور انجیل میں بھی بیان کی ہے. اور صرف نبی کی صفات بیان نہیں کی ہیں بلکہ سورہ الفتح میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بھی مثالیں
اور صحابہ کی بھی صفات تورات اور انجیل میں بیان کی، ان کی مثالیں بیان کی ہیں کہ صحابہ جو ہوں گے وہ بھی کیسے ہوں گے۔ تو وہ وعدہ رب العالمین ذکر فرما رہا، فرمایا کہ ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، تم اپنے لوگوں سے ڈر رہے ہو۔ اب جو احبار اور یہودی تھے انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا اپنی قوم کے اندر کہ یہ جو نبی آئے گا، جو آخر الزمان جو نبی آئے گا، وہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ اب یہ وعدہ چلا آ رہا تھا۔ اب نبی جو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، بنی اسماعیل میں سے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر ایمان لے کر آتے ہیں تو وہ جو ایک نسلوں سے چلی آ رہی ہے بات، اس کو جھٹلانا پڑے گا، اپنے آپ کو غلط کہنا پڑے گا۔ اب لوگوں کا خوف دل میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کا خوف نہ کرو، میرا خوف کرو، ایایا فارغبون۔ اور فرمایا وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، بما، اس چیز پر انزلت، جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقہ، مصدقہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، ولا تکونوا، اور نہ ہو جاؤ، اول کافر بھی، اس کے ساتھ پہلا کفر کرنے والے، ولا تشتروا، اور نہ تم خریدو یا نہ بیچو، بھی آیاتی، میری آیتوں کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے، وإیایا فاتقون، اور صرف میرے مجھ ہی سے تم ڈرو۔ یہاں رب العالمین نے فرمایا، اب حکم دے دیا بنی اسرائیل کو، اور وعدہ یاد دلانے کے بعد کہا کہ اب جو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لے کرو، اور جب کہ جو میں نے نازل کیا ہے یہ تمہاری تورات کی اور انجیل کی تصدیق کر رہا ہے، اس میں تو تمہارے انبیاء کی تصدیق ہے، موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، ان کے واقعات بھرے پڑے اس قرآن مجید کے اندر، تو لہٰذا تصدیق کرو۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ پہلا کفر نہ کرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ صورت مدنی صورت ہے، اب پہلا کفر جو اس قرآن مجید کے ساتھ کیا وہ تو مشرکین مکہ نے کیا تھا، پہلے کافر تو وہ تھے۔ تو یہاں پہلے کفر سے مانا کیا ہوا؟ پہلے کفر کا معنی یہ ہوا کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ آسمانی مذہب پر نہیں تھے، تم آسمانی مذہب پر ہو، تو آسمانی مذاہب میں پہلا کفر کرنے والے تم لوگ نہ ہوگے۔ ایک تو یہودی تھے، دوسرے عیسائی تھے، عیسائیوں تک کبھی دعوت نہیں پہنچی تھی، تم تک دعوت پہنچ چکی ہے، لہذا اگر تم انکار کرو گے تو پہلا کفر کرنے والے تم ہی لوگ ہو، اور چونکہ انہوں نے انکار کیا تو پھر اللہ رب العالمین کا غضب بھی سب سے زیادہ جو ہے اور لعنت بھی یہودیوں پر ہی نازل ہوئی۔ اور فرمایا کہ میری آیتوں کو کم قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت دو، اس کا معنی کیا ہے کہ دنیا پوری کی پوری ثمن قلیلہ ہے، میری ایک آیت کے بدلے تمہیں پوری دنیا بھی مل جائے تو یہ ثمن قلیلہ ہے۔ میری آیت جو ہے اس کے بدلے تم نے کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت کو حاصل کرنا ہے، آخرت کا اجر حاصل کرنا ہے۔ تو یہ جو اصل جو ثمن ہے، جو اصل قیمت ہے، وہ آخرت میں انسان کو ادا ہوگی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا، اور نہ ملاؤ، الحق حق کو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتموا الحق، اور نہ تم چھپاؤ، الحق حق کو، وانتم تعلمون، اس حال میں، تعلمون کہ تم جانتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اب یہاں پر ایک حکم دینے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو چیزوں سے منع فرمایا۔ ایک چیز یہ کہ تم نے حق اور باطل کو ملانا نہیں ہے۔ حق کیا تھا؟ حق یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں موجود تھی۔ باطل کیا تھا؟ باطل یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو خلق رد کر دیا۔ اب صفت یہ تھی کہ بنی اسماعیل میں سے آئے گا، ذکر کر دی کہ بنی اسماعیل میں سے نہیں آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا۔ اس طرح صفات کے اندر جو ہے انہوں نے ملاوٹ کر دی، اور فرمایا کہ حق کو نہ چھپاؤ، تو حق کو چھپایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو منع کیا۔ یہ جو بنی اسرائیل کو جو احکامات دیے جا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو جو منع کیا جا رہا ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ جب حق ہمیں مل جائے پھر حق میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور جب حق بیان کرنے کا موقع ہے تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے، اور جب حق معلوم ہو جائے تو پھر حق کو چھپانا نہیں چاہیے۔ یہ احکامات جو ہے وہ ہم سب کے لیے۔ فرمایا واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں تین احکامات دی۔ سب سے پہلا یہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز جو انہوں نے قائم کرنی ہے تو نماز جو ہے وہ اہل کتاب کے دین کا بھی حصہ تھی، اور فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو، زکات بھی جو ہے وہ اہل کتاب کے دین کا حصہ تھی۔ اور تیسرا حکم دیا وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رکوع تو جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، تو الگ سے رکوع کا حکم کیوں دیا؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ اہل کتاب کی نماز میں رکوع نہیں ہے، اہل کتاب کی نماز میں رکوع نہیں ہے۔ رکوع کس کی نماز میں ہے؟ رکوع اہل اسلام کی نماز میں ہے۔ تو لہذا یہ حکم دے کر یہ بتا دیا کہ نماز وہ قائم کرنی ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تمہاری نماز مراد نہیں۔ تو فرمایا وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔
अतअमुरून अन्नास बिलबिर्रि, क्या तुम हुक्म देते हो अन्नास लोगों को बिलबिर्रि नेकी का, व तंसौना अनफुसकुम, और तुम भूल जाते हो अपने आप को, व अंतुम ततलून अलकिताब, जबकि इस हाल में ततलून अलकिताब, तुम किताब की तिलावत करते हो। ततलूना का माना तुम तिलावत करते हो अलकिताब, किताब की। अफला ताक़िलून, क्या बस ला ताक़िलून, तुम अकल नहीं रखते। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके एक बनी इसराइल की एक गलत सिफत जो है, उनकी गलत जो मामला था उसको बयान किया। ये जो आयत शुरू हुई है या बनी इसराइल, जो हमारा रुकू शुरू हुआ, इस रुकू से लेकर तकरीबन 140 आयतें आगे मुस्तकिल अहले किताब का तज़किरा हुआ। 140 आयतें, और इन 140 आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन तकरीबन अहले किताब की जो इनामात वो भी जिक्र फरमाएगा, और अहले किताब के इनामात के साथ तकरीबन 17 उनकी बुराइयां, जो 17 उनकी मज़मूम बुराइयां हैं, उनका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर फरमाएगा, ताकि मालूम हो जाए कि उनके अंदर क्या क्या बुराइयां थी। और ये बुराइयां जिक्र करने का मकसद ये है कि ताकि ये बुराई उम्मत मुस्लिमा के अंदर, उनके उलमा में, उनके आवाम में ये बुराइयां नहीं आनी चाहिए। तो उनमें एक बुराई ये थी कि वो लोगों को तो नेकी का हुक्म देते थे, खुद अमल नहीं करते थे। और इसका एक तफसीर उलमा ने यह बयान की है कि बाज यहूदी जो हैं वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम लिया है। अब जाकर जब उन्होंने अपने उलमा से पूछा कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि तुमने ठीक किया है, तुमने ठीक किया है, यही नबी पर हक है, इसी पर ईमान लाना चाहिए। अब जो इस्लाम लाने वाले थे उनको तो कहा कि तुमने ठीक किया, खुद इस्लाम नहीं ला रहे। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी इसकी वजाहत फरमा दी और फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और मदद तलब करो, मदद हासिल करो, बिस्सब्रि सब्र के साथ, वस्सलाह और नमाज के साथ। व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये नमाज लकबीरतुन अलबत्ता बहुत भारी है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर अल्लाह ताला से डरने वालों पर यह भारी नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जब तुम दीन पर अमल करोगे और हक की दावत दोगे तो तुम्हें मुखालिफत का सामना करना पड़ेगा, मुशक्कतें उठानी पड़ेंगी, तकलीफें आएंगी, लोग एतराज करेंगे। तो लिहाजा तुमने वहां पर दो काम करने हैं। एक काम क्या करना है? सब्र। हक पर जब चल रहे हो तो फिर सब्र करो, और सब्र जो है वो हक के ऊपर बहुत मुश्किल होता है। तो सब्र के साथ साथ तलकीन कर दी नमाज, और नमाज जो है ये मोमिन का एक हथियार है जिसके जरिए से मोमिन अपने आप को हक पर रखता है। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल शुरू हुआ तो हुक्म ये दिया गया कि आप रात की नमाज कायम करें। फ़इन्न नाशिअतल लैली हिय अशद्दु वतअन व अक़वम क़ीला, क्योंकि रात की जो नमाज है ये नफ्स को बहुत ज्यादा रोंदने वाली और नफ्स को बिल्कुल सीधा कर देने वाली है। तो नमाज जो है ये मोमिन का हथियार है, इसके जरिए से इंसान कायम रहता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से भी आया कि जब उन पर मशाकिल आई, मसाइब आई, खासतौर पर जब एक बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी उनको हथियाने की कोशिश की, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? नमाज पढ़ना शुरू किया। तो इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मुश्किल मौका होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज नफल नमाज शुरू करते थे। तो लिहाजा फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और ये नमाज जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए आसान। अल्लज़ीना यज़ुन्नून, वो लोग, डरने वाले कौन लोग हैं? अल्लज़ीना, वो लोग हैं, यज़ुन्नून, जो यकीन रखते हैं। यज़ुन्न का वैसे माना होता है ज़न और गुमान, लेकिन जब यज़ुन्नून के आगे अन्ना आ जाए, आगे देखिए यज़ुन्नून अन्नहु, तो जब अन्ना आ जाए तो अन्ना का माना है बेशक, तो फिर उस वक्त ज़न का माना हम नहीं करेंगे बल्कि यकीन का माना करेंगे। अल्लज़ीना यज़ुन्नून, वो लोग, यज़ुन्नून जो यकीन रखते हैं इस बात पर, अन्नहुम के बेशक वो मुलाकात करने वाले हैं रब्बिहिम, अपने रब से, व अन्नहुम, और बेशक वो लोग, इलैहि, अपने रब ही की तरफ, राजिऊन, लौटने वाले हैं। ये हैं डरने वाले जिनको अपने रब से मुलाकात का की उम्मीद है। यहाँ पर खाशिईन का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ एक सिफत बयान करके किया, और वो क्या? कि उन्हें आखिरत का यकीन है, आखिरत का यकीन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का भेजा गया तो बुनियादी तौर पर दो दावतें थी, एक दावत तौहीद की थी, दूसरी दावत आखिरत की इकरार की थी, ईमान बिल आखिरत। क्योंकि मुशरिकीन मक्का तौहीद में मुशरिक थे और ईमान बिल आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। वो कहते थे जो दुनिया जो है ये होगी और उसके बाद जो है कोई दुनिया आने वाली, कोई हयात आने वाली नहीं है। तो इंसान को भी अमल में मजा जब आता है जब उसका आखिरत पर ईमान कवी होता है, जब उसे इस बात का यकीन हो कि जो मैं नमाज पढ़ रहा हूं इसका अजर मुझे मिलेगा, दुनिया में नहीं मिलेगा, आखिरत में मिलेगा।
تو پھر اس کا اللہ رب العالمین سے جو تعلق جڑتا ہے وہ تعلق عام حالات میں نہیں جڑ سکتا، آپ جو مرضی کر لیجیے۔ تعلق اللہ تعالیٰ سے جب جڑے گا جب آخرت پر ایسا اندھا اعتماد ہو جیسا اعتماد اس دنیا پر، جب اللہ رب العالمین سے تعلق جو ہے وہ قائم ہوگا۔ یہاں ہمارا جو ہے وہ ایک پاؤ مکمل ہو گیا ہے اور تقریباً وقت بھی ہمارا جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہم اگلی 2 آیتیں پڑھ کے پھر آگے اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، تم یاد کرو میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعامات کیے، وانی، اور بے شک میں نے فضلتکم، فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یہ فضیلت جو اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو دی تھی یہ ایک وقت مقررہ تک تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت شروع ہو گئی اور امت محمدیہ وجود میں آ گئی تو پھر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کو تمام جانوں پر فضیلت دے دی اور فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ تو اب بہترین امت ہونے کا اعزاز جو ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ فضیلت جو ہے وہ اہل کتاب سے چھین لی گئی، اور چھین کیوں لی گئی اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمائے۔ پہلے بتایا کہ احسان تم پر یہ تھا کہ تم بہترین اور سب سے فضیلت والی امت تھے۔ واتقوا، فرمایا کہ ڈر جاؤ، یوماً، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے بدلے کام نہیں آئے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب یہاں رب العالمین نے دوبارہ قیامت کا تذکرہ فرمایا اور قیامت کے انصاف کا اور عدل کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ تمہاری دنیا میں مجرم کو سزا سے 4 چیزیں بچا لیتے، مجرم کو سزا سے 4 چیزیں بچا لیتے۔ یا تو سزا سے یہ چیز بچا لیتے کہ اس کی جگہ کسی اور کو سزا ہو جاتی ہے، کوئی اور سزا لے لیتا ہے اپنے سر پہ، یا کسی اور کو زبردستی سزا دے دی جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی رشوت دے کر جان چھوڑ جاتی ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی کا حسب نسب، سیاسی بالادستی، طاقتور کی طاقتوری کام آ جاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے۔ لیکن فرمایا قیامت والے دن یہ 4 چیزیں کام نہیں ہیں۔ کسی نفس کو کسی نفس کے بدلے سزا نہیں دی جائے گی، وہاں اسی نفس کو سزا ملے گی جس نے جرم کیا۔ کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور اسی طرح کسی سے کوئی رشوت بھی نہیں لی جائے گی کہ یہ لے لے اور جان چھوڑ جائے۔ اور فرمایا کہ کوئی اس وقت طاقتور کی طاقتوری بھی کام نہیں آئے گی، جو مجرم ہوگا سزا اسی کو ملے گی۔ تو لہٰذا یہ 4 چیزیں تمہارے یہاں ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ چیزیں نہیں ہیں سوائے ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سفارش اور شفاعت۔ اور شفاعت جو ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے ہے، کفار کے لیے سفارش اور مشرکین کے لیے سفارش نہیں ہے۔ تو لہذا یہ اللہ رب العالمین نے دوبارہ اہل کتاب کو پہلے اپنے آپ سے ڈرایا، پھر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے قیامت کے دن سے ڈرایا، اور یہی نصیحت اللہ رب العالمین کی ہمارے لیے بھی ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو سنا ہے سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جو چل رہا ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلسلے سے منسلک رہنے کی، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، جو جن کے سوالات ہوں وہ سوالات بھی کر سکتے ہیں۔